امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، اے مشت خاک۔ اے مشت خاک اچھائی اور برائی کے درمیان دیرینہ لڑائی کی ایک دلچسپ کہانی بیان کرتی ہے۔ جیسا کہ زندگی کی طرف متضاد نقطہ نظر کے ساتھ دو بالکل مختلف افراد اکٹھے ہوتے ہیں اور راستے کا راستہ غلط کاموں پر غالب آتا ہے۔ مستجاب ایک دلکش نوجوان ہے جو زندگی کی طرف عقلی نقطہ نظر رکھتا ہے اور منصوبہ بندی پر یقین رکھتا ہے۔ اس کا تقدیر پر یقین کی کمی اور اس کا جانے والا رویہ اسے اپنے آس پاس کے لوگوں سے ممتاز بناتا ہے۔ دوسری طرف دعا ایک نرم دل لڑکی ہے جو قسمت اور تقدیر پر پختہ یقین رکھتی ہے۔ اس کی مضبوط اقدار اور اخلاق اسے اپنی زندگی کے فیصلوں میں پر اعتماد اور ثابت قدم بناتی ہے۔ نمبر 9، رقص بسمل۔ سکینہ ایک نوجوان لڑکی اپنی محبت سے شادی کے لیے بھاگتی ہے۔ موسیٰ، سکینہ کا کزن اور دودھ کا بھائی، اپنے بھائی کے ساتھ شادی کی خفیہ تقریب نکاح کو روکنے پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنی بندوق ادھر ادھر لہراتا ہے اور سکینہ کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو وہ سب کو جمع کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ سکینہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ سکینہ کے چچا نے اس کی شادی اپنے بیٹے عیسیٰ سے طے کر دی۔ نکاح سکینہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے اور اس وقت وہ موسیٰ پر لعنت بھیجتی ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے گا لیکن اس کی محبت حاصل نہیں کر پائے گا۔ نمبر 8، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ دریوشا سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ نمبر 7، خانی۔ کہانی کا آغاز صنم خان سے ہوتا ہے جسے خانی کہا جاتا ہے۔ وہ خان اور اس کے خاندان کے برعکس ڈرپوک اور بزدل ہے جو خانی اور اس کے جڑواں بھائی صارم کی آنے والی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ در اثنا صارم گریجویٹ ہونے والا ہے جب وہ میر ہادی نامی سیاستدان کے ایک امیر بگڑے ہوئے بیٹے کو ناراض کرتا ہے۔ ایک لڑائی ہوتی ہے اور صارم اور ہادی صارم کو 4 گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے۔ نمبر 6، میرے ہم سفر۔ میرے ہم سفر ایک لڑکی حالہ کے گرد گھومتا ہے جسے اس کے والد اس کے گھر پر چھوڑ جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ بعد میں اس کا کزن بیرون ملک سے واپس آتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی۔ حالہ کو اس کی تائی جان نے ساری زندگی بدسلوکی کا نشانہ بنایا۔ اس کے کزن حمزہ نے اسے عزت اور پیار دیا۔ اس ڈرامے کو پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال میں بہت زیادہ مقبولیت ملی۔ حمزہ اور حالہ کی کیمسٹری کو شائقین نے بے حد پسند کیا۔ نمبر 5، دل لگی۔ دل لگی موہد اور انمول کی ایک رومانوی کہانی ہے۔ یہ اندرون سندھ میں سکھر کی تنگ گلیوں میں قائم ہے جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشال انصاری کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے۔ ان کی موت سے پہلے انمول کے والد نے مقامی ساہوکار کفایت علی کا قرض ادا کر دیا تھا جو اس نے اپنے گھر کو بطور حفاظتی استعمال کرتے ہوئے ادا کیا تھا، لیکن انمول کی والدہ کے پاس قرض کی ادائیگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ دھوکہ دہی کا آسان نشانہ بن جاتی ہے۔ کفایت علی انمول کے خاندان کو بے دخل کرنے کے لیے موہد، جو کہ ریئل اسٹیٹ میں مہارت رکھتا ہے اور ایک چھوٹی سی گنڈا گردی سے منسلک ہے، موہد اور انمول کے درمیان تصادم اس کہانی کی بنیاد ہے۔
नंबर 4, सदके तुम्हारे। 1980 की दहाई के पाकिस्तानी मुआशरे पर मबनी और मुसन्निफ की हकीकी ज़िंदगी की कहानी पर मबनी सदके तुम्हारे शानू की कहानी की पैरवी करता है। जिस दिन शानू की पैदाइश हुई, इसी दिन इसकी खाला इनायत ने शानू की मां रशीदा से मोहब्बत से अपने बेटे खलील की शादी में शानू का हाथ मांग लिया। कज़न शानू और खलील अपनी मंगनी के बारे में बहुत छोटी उम्र से जानते हैं, लेकिन इन्होंने अपना ज़्यादातर बचपन एक दूसरे से अलग गुजारा है, क्योंकि शानू एक गांव की लड़की है और खलील बड़े शहर से है। नंबर 3, बीन रोए। ड्रामे का आगाज़ सबा शफीक और इर्तज़ा के रिश्ते से होता है। सबा नाउमीदी से इर्तज़ा से मोहब्बत करती है, लेकिन वो इसके साथ अपने बेहतरीन दोस्त की तरह बर्ताव करता है, मोहब्बत की दिलचस्पी नहीं लेता। इसके बाद इर्तज़ा 2 साल के लिए अमेरिका चला जाता है, जहां इसकी मुलाकात समन से होती है और वो इससे मोहब्बत करने लगता है। समन सबा की बड़ी बहन है और इसे बचपन में इसके चचा और खाला को दे दिया गया था। समन के रज़ाई वालिदैन एक त्यारे के हादसे में हलाक हो जाते हैं जो जर्मनी जा रहा था, और इर्तज़ा इसे पाकिस्तान वापस ले आता है। ये जानकर कि इसकी एक बड़ी बहन है, सबा पहले तो बहुत खुश होती है, लेकिन इसकी खुशी जल्द ही हकारत में बदल जाती है जब इसे पता चलता है कि इर्तज़ा और समन मोहब्बत में हैं और शादी करने वाले हैं। नंबर 2, खुदा और मोहब्बत। सीज़न का आगाज़ माही और इसकी भाभी के लाहौर आने से होता है। एक आदमी जिससे वो मिलती है, तैमूर, माही के बारे में सोचने से नहीं रुक सकता। फरहाद नामी नौजवान गैर कानूनी काम करता है, इसलिए इसके वालिदैन इसे कहीं काम पर भेज देते हैं। फरहाद और माही एक शादी में मिलते हैं और इनकी दोस्ती हो जाती है। माही इस वक्त को घर में अपनी सख्त ज़िंदगी से रिहाई के तौर पर इस्तेमाल करती है और फरहाद की दोस्ती से लुत्फ़ अंदोज़ होती है, लेकिन फरहाद इससे मोहब्बत करने लगता है। नंबर 1, तेरे बिन। मीरब एक पुरजोश और ख़ूबसूरत नौजवान लड़की है जो आला तालीम हासिल करना चाहती है। इसकी पूरी दुनिया इसके वालिदैन के गिर्द घूमती है और वो इन पर सबसे ज़्यादा यकीन करती है। इसकी मजबूत और पुरएतमाद शख्सियत इसे अपने आस पास की समाजी नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ खड़ा करती है। इसके बरक्स मुर्तसिम का ताल्लुक़ एक ताकतवर और बाअसर ख़ानदान से है। वो अपने ख़ानदान के अखलाक और रवायात का एहतराम और कदर करता है और ख़ानदान को नीचा दिखाने से इनकार करता है। मीरब की ज़िंदगी एक गैर मुतवक्के मोड़ ले लेती है जब इसे अपनी और मुर्तसिम की ज़िंदगी के बारे में अपने ख़ानदान के फ़ैसले के बारे में पता चलता है। मुर्तसिम के ख़िलाफ़ मीरब की नफ़रत माजी के एक ख़ानदानी राज के तौर पर बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ पस मंज़र और जहनीत से आते हुए मुर्तसिम को मीरब के अपने तय मुतकब्बिराना रवैये का एहसास होने लगता है और वो इसे अपने लिए एक चैलेंज समझने लगता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया।